اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم کلاس، آج ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے اور چیپٹر نمبر 5 ہمارا چل رہا تھا، جس کے اندر ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو تھوڑا سا ریویژن ہم کر لیتے ہیں کہ غزوہ احد کے لڑائی کے اسباب بتائے گئے کہ قریش مکہ جو تھے وہ اپنی لڑائیوں کو بھولتے نہیں تھے، تو غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے اپنا لشکر تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تصدیق کے لیے صحابہ کرام کو روانہ کیا، جنہوں نے آ کے اس بات کی تصدیق کی کہ مکہ کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے پورے ساز و سامان کے ساتھ لڑائی کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا باہر لڑی جائے۔ تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہی لڑی جائے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا لیکن اندر خانے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور باقی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ جنگ جو ہے مدینہ سے تھوڑا باہر جا کے لڑی جائے، تاکہ اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو ہماری گھروں کو، ہماری خواتین کو نقصان نہ پہنچے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام کا مشورہ مانتے ہوئے جنگ مدینہ سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس سے آگے کا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کیا اس سے آگے پیش رفت کی گئی اس غزوہ کو لڑنے کے لیے۔ قریش کی فوجوں نے بدھ کے دن احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ احد جو ہے ایک وادی کا نام ہے جو کہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر، مدینہ کے اندر ہی موجود ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ہٹ کر ایک وادی آتی ہے پہاڑوں کے درمیان کی، تو اسے احد کہا جاتا ہے۔ احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کر کے تقریباً 1000 ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، لہٰذا ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے، جن میں سے صرف 100 زرہ پوش تھے، یعنی کہ جو 1000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، اس میں سے 300 کو عبداللہ بن ابی جو تھا وہ اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بھی ان کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ واپس پلٹ گیا۔ تو اس طریقے سے اس نے کیا کیا، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، پہلے اپنے ساتھ کا یقین دلایا، پھر اس کے بعد وہ عین موقع پر وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر 3000 کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس صرف اب 700 صحابہ کرام رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی صرف 100 کے پاس زرہ پوش ہے، یعنی کہ زرہ کسے کہا جاتا ہے، جو لوہے کا لباس جنگوں کے اندر پہنا جاتا تھا اسے زرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اور ساز و سامان کی بھی کمی تھی، اسلحے کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن مسلمانوں کی ہمت بہت بلند ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا اس کے اندر۔ شہر سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا اور جو کمسن بچے تھے ان کو واپس فرما دیا، یعنی کہ جو چھوٹے بچے تھے جو جوان نہیں تھے ان کو واپس کر دیا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی جانثاری کا ایسا شوق تھا کہ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئیں۔ اس ترکیب سے ایک نوعمر صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کمسن صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رافع سے زیادہ قوی ہوں اور اس کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کی کشتی کرائی گئی اور واقعی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دی، اور اس طرح وہ بھی فوج میں شامل کر لیے گئے۔ یعنی کہ دیکھیے مسلمانوں کے بچے بچے کے اندر لڑائی کا جذبہ موجود تھا، جہاد کا جذبہ موجود تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے سے کوئی پیچھے نہ ہٹتا تھا، اس میں خواتین بھی شامل تھیں، انہوں نے بھی حصہ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بچوں کا مقابلہ کروایا، تو جو حضرت سمرہ نے جو کہا تھا کہ میں رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی کہ میں ان کو کشتی کے اندر ہرا سکتا ہوں، تو واقعی میں انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان دونوں کو جنگ کے اندر شامل کر لیا۔
ٹھیک ہے. یہ جنگ کا اصول ہے کہ جب جنگ کی جاتی ہے تو بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جنگ کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اگر یہ کہ کسی کے اندر جذبہ ہو، طاقت ہو تو وہ آگے بڑھ جاتا تھا. تو یہاں تک ہمارے چیپٹر آج ہوا ہے. تو تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں گے. چیپٹر تھوڑا سا بڑا ہے، اسٹوری کی طرح سے اس کو سمجھیں گے. اگر ایک ساتھ میں نے آپ کو پڑھایا تو پھر یہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو سارے حالات جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ سمجھائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آگے جنگ کا بھی ہم پورا تذکرہ پڑھیں گے یہاں پہ. کوسچن نمبر 2 آپ نے کرنا ہے. قریش کے لشکر کی روانگی کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی سرگرمیوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھجوائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا، تو انہوں نے قریش کے لشکر کی تصدیق کی کہ لشکر واقعی مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا. تو آج کا سب جو ورکنگ ہے آپ کی وہ کوسچن نمبر 2 ہے. اس کو آپ لوگ کمپلیٹ کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ ورکنگ بھی کریں گے اور چیپٹر کو بھی آگے لے کے چلیں گے. اللہ حافظ.